السلام علیکم ناظرین، کفارہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں پہ اب سالار کے والدین کو سالار کی وجہ سے بہت ہی زیادہ طنز سننے پڑتے ہیں اور اس کی بیوی کی وجہ سے مہرین کو اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، اور مہرین کہتی ہے کہ سالار کو کیا ایسی ایمرجنسی پڑ گئی تھی کہ وہ وہاں پہ منسٹر کے بیٹے زیان کی منگنی کی تقریب کی فوٹو بنانے کے لیے چلا گیا اور ہمیں لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ شرمندہ کروایا۔ اپنے والد کا بزنس کیوں نہیں جوائن کر لیتا؟ لگتا ہے یہاں پہ سالار اپنے پیشن کو ہی اپنا کاروبار بنا لے گا، پر ابھی شروع میں سالار کو بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ملا ہے، لیکن اس کا پروجیکٹ، اس کا کام دیکھ کر اس کے باس اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے، جبکہ سالار اپنے شوقیہ کام کو اپنے کریئر میں بدل دیتا ہے تو آگے چل کر وہ اپنے کریئر میں بہت ہی زیادہ نام کماتا ہے۔ جبکہ ناظرین یہاں پہ مہرین کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سالار منسٹر کے بیٹے کی منگنی کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے گیا۔ اب صاحبہ اور مہرین کو موقع مل جاتا ہے سالار اور سالار کی بیوی کے بارے میں دنیا کے سامنے باتیں کرنے کا، یہاں تک کہ یہ بات میڈیا کے درمیان بھی بہت زیادہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ سالار اپنے ہی دوست کی شادی پر فوٹوگرافی کرنے چلا گیا اپنی بیوی کی خاطر۔ سالار کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے والدین سے بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں خیال کہ آپ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بند کریں۔ تو طاہر سکندر سالار سے کہیں گے کہ اتنی بھی کیا ایمرجنسی تھی کہ تم وہاں پہ منسٹر کے بیٹے کی فوٹوگرافی کرنے چلے گئے؟ اگر تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے، مجھ سے مانگ لیتے پیسے۔ تو سالار کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ڈیڈ کہ مجھ پہ کوئی احسان کرے، مجھ پہ پہلے ہی آپ لوگوں کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو کھانے کے اور زیادہ تانے دے یا کسی اور بات کے لیے تانا دے۔ تو طاہر سکندر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے سالار اس بات کا؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو سالار کہتا ہے کہ اگر آپ اس بات کا مطلب نہیں سمجھے ہیں نا تو اپنی بیوی سے پوچھئے، یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیسے میری بیوی کو کھانے کا تانا دیا ہے۔ تو مہرین کہے گی کہ میں نے تو ایسے ہی رینڈملی بات کر دی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی تمہیں کسی کے فنکشن پر فوٹوگرافی کرنے ہی بھیج دے گی۔ تو مہرین کہے گی کہ سالار تم اس لڑکی کو نہیں جانتے جس نے پہلے ہی تم سے تمہاری ساری دولت لوٹ لی اور اب تمہیں فوٹوگرافی پہ لگا لیا۔ تو سالار کہتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، میری بیوی میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے، چاہے میں جو بھی کام کروں، تو بلکہ بہت جلد ہم آپ کا یہ گھر بھی چھوڑ دیں گے اور اپنے لیے کسی کرائے کے گھر کو دیکھ لوں گا جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ تو طاہر سکندر کو مہرین پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی گھٹیا بات کرنے کی؟ آپ یہ بات کرتے ہوئے کچھ تو سوچ لیتی۔ تو اب ستارہ جو ہے وہ سالار کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ستارہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سالار کے والدین کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے سالار کو کام کرتا ہوا دیکھ کر۔ تو ستارہ سوچتی ہے کہ مہرین آنٹی، اب جتنی تکلیفیں آپ نے مجھے دی ہیں نا، اب وہ تکلیفیں آپ دیکھیں گی اپنے بیٹے کو کام کرتا ہوا دیکھ کر۔ عزت ہی راز نہیں تھی ان لوگوں کو، اور اب ناظرین ستارہ کا رویہ سالار کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ستارہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ سالار میرے لیے ہی اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے تو مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو بھئی ناظرین سالار جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو ستارہ اسے کہتی ہے کہ سالار تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں؟ سالار پہلے تو خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے ستارہ کی اس بات پر، اور پھر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ستارہ کہاں سے کھانا لے کر آؤ گی میرے لیے؟ ستارہ کہتی ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنا کر لاؤں گی۔ تو سالار کہتا ہے کہ نہیں نہیں، چھوڑو اس بات کو، اگر تم اس گھر کا کھانا نہیں کھا سکتی ہو تو میں بھی اس گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ سالار تم میری خاطر اپنی زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ، کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لو، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتی ہوں پر کھانے کی بات کروں گی۔ سالار کے یہ کہنے پہ کہ چلو باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں، آرڈر کر لیتے ہیں کچھ باہر جا کے، تو ستارہ کہتی ہے کہ نہیں، گھر سے باہر نہیں جانا، یہیں پہ آرڈر کر لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد ستارہ سالار کو بتاتی ہے کہ سالار نانی نے میرے لیے ایک جاب کا انتظام کیا ہے، وہاں پہ مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی ہے اور میں جاب کروں گی۔ تو سالار کہتا ہے کہ ستارہ میں نے تمہیں پہلے بھی جاب کرنے سے منع کیا تھا، اپنی تعلیم پوری کرو پہلے تم، ابھی تو تمہیں اپنے سبجیکٹ ہی سمجھ میں نہیں آتے، تو میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنے لیے کسی ٹیوشن کا انتظام کر لو اور وہاں پر جاؤ، پیسوں کا بندوبست میں کر دوں گا۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ سالار مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے کسی کے سامنے بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دو گے۔
ستارہ کہتی ہے کہ سالار مہنگائی بہت زیادہ ہے، تم اکیلے کیسے مینیج کرو گے؟ تو سالار کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم جاب کے لیے کہیں بھی اپلائی کرو۔ ستارہ سالار کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو سالار، کیلیبر کی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس اور اعتماد آ جائے گا۔ تو سالار یہ سن کر کہتا ہے کہ ستارہ، اس بات کو چھوڑو، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر اعتماد اور کانفیڈنس بہت زیادہ ہے۔ کانفیڈنس کی تو کیا ہی بات ہے، دیکھو میں بھی فریشنر ہوں اور مجھے بھی جاب مل گئی ہے، تمہیں بھی مل ہی جائے گی۔ اور پھر ستارہ کو کہتا ہے کہ جاؤ سو جاؤ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، صبح تمہیں یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اس کے بعد ستارہ بیڈ پہ چلی جاتی ہے سونے کے لیے، اور سالار بھی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے سارا دن جو ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، جو تصویریں بنائی ہوتی ہیں، ان کی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے ستارہ سوچتی ہے کہ کیا ضد اور انا اتنا کچھ کروا سکتی ہے؟ اگر اسے میرے ساتھ ضد تھی تو پھر وہ ضد میں آ کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ میری خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور میری خاطر اپنے پیشن کو اس نے کاروبار بنا لیا، اور میرے لیے ہی منسٹر کے بیٹے کے فنکشن پہ جا کے اس نے فوٹوگرافی کی۔ اور سالار کی ہمت نہیں توڑنا چاہتی، بلکہ اس کی ہمت بڑھاتی ہی رہتی ہے کہ اگر تم اپنے پیشن میں آگے جاؤ گے تو بہت جلدی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یونیورسٹی کے بعد ستارہ نانی کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سالار نے میری فیس کے لیے منسٹر کے بیٹے کی فوٹوگرافی کی اور کھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے سالار اتنی مشکلوں میں پڑا ہے۔ تو نانی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سالار جو بات ایک بار سوچ لیتا ہے وہ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب اس نے اگر یہ کام شروع کیا ہے تو وہ آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ سننے کے بعد سالار کی نانی کہتی ہے کہ بیٹا، اگر تمہیں سالار پر اتنا ہی بھروسہ ہے، اتنا ہی یقین ہے، تو اللہ کرے تمہارا یہ یقین کبھی نہ ٹوٹے۔ نانی کے یہ پوچھنے پر کہ مہرین اور طاہر سکندر کا کیا رویہ ہے، ستارہ مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں تو مجھ پہ پہلے ہی غصہ تھا اور ان کا رویہ بہت زیادہ برا ہے، اور اب وہ مجھ پہ اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ نانی کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر سالار اسی طرح کام کرتا رہا تو سب کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سالار نیکسٹ ڈے جا کر اپنے باس کو اپنا کام دکھاتا ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے کہ سالار، تم نے تو میری توقع سے بھی کہیں زیادہ اچھا کام کیا ہے، تم نے تو ایک دن میں ہی سارا کام کر کے مجھے دے دیا۔ تو سالار کہتا ہے کہ یہ کام میرا پیشن تھا، اپنے پیشن شوق والے کام کو کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی تھکن اور الجھن نہیں ہوتی۔ اور اب کیا ہم کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کی کمپنی کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو سالار کا باس کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تمہیں ایک اور چھوٹے پروجیکٹ پہ کام کرنا پڑے گا، اور اگر اس پروجیکٹ کو آپ اچھے طریقے سے کر پائیں گے تو پھر آپ کو بڑا پروجیکٹ ملے گا۔ سالار کا باس تو سالار کے کام سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کمپنی میں رہتے ہوئے سالار بہت ہی زیادہ آگے جانے والا ہے، اور سالار کو اس چھوٹے پروجیکٹ کے بعد بہت زیادہ پروجیکٹ ملنے والا ہے۔ ستارہ دیکھتی ہے کہ کس طرح سالار ہر وقت اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہوتا ہے، اور سالار کے والدین اسے اس کام سے منع کرتے ہیں، لیکن سالار کسی کی بات نہ مانتے ہوئے وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ ستارہ اب نانی سے پوچھتی ہے کہ نانی بتائیں کہ سالار پر اب اعتماد کروں یا نہ کروں؟ میرا تو اس پہ اب اعتماد کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ جو شخص میرے لیے اتنی محنت کر سکتا ہے، ضد اور انا میں کب تک کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو نانی کہتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ ہے کہ جو لڑکا اپنی پارٹیز میں رہتا تھا، دوستوں میں رہتا تھا، وہ کسی لڑکی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ یقیناً انا اور ضد نہیں ہے۔ شاید سالار تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار کھل کر نہیں کرتا۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ نہیں نانی، سالار مجھ سے کھل کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ اب میں سالار کو کسی بھی طرح مایوس نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب سالار کے والدین کو اس طرح یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ طاہر سکندر اسے اپنی کمپنی میں کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم جاب ہی کر لو، میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا۔ تو سالار کہتا ہے کہ مجھے آپ کے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اپنی محنت سے کماؤں گا۔ طاہر یہ سب سن کے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے اپنے بیٹے کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، اور اب طاہر سکندر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے مہرین پر۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں کسی نہ کسی طرح اپنے بیٹے کو راضی کر ہی لیتا بزنس سنبھالنے کے لیے، اب مجھے لوگوں کی بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں کہ میرا بیٹا اپنا ہی آفس چھوڑ کر لوگوں کا کام کرتا پھر رہا ہے۔ اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ ستارہ سے معافی مانگیں۔ تو ناظرین، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سالار اپنے پیشن کو لے کے آگے چلے گا کاروبار کی صورت، یا اپنے والد کے بزنس میں شامل ہو جائے گا، یا وہ علیحدہ گھر لے کے کرائے پہ رہنے لگیں گے؟
اور اپنا راشن الگ سے ڈلوائیں گی اور اپنا کھانا پینا الگ کریں گی؟ کیا ستارہ وہ غریبی کی زندگی دوبارہ سے گزارنا پسند کرے گی یا وہ اس زندگی میں دوبارہ آنا چاہے گی یا سالار کو مجبور کرے گی کہ آپ یہیں پہ رہیں، یہاں سے نکلیں مت؟ اس کاروبار میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ اس کاروبار کو خود لینے کی کوشش کریں۔ کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔